ثانیہ کی شادی کو ابھی 2 دن ہی کیا ہوئے تھے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں دوبارہ سے مشکلات جو وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ سلمان کا رویہ، اس کا غصہ ثانیہ کو پریشان کرتا جا رہا ہے، اور اوپر سے جو شنواز صاحب کا ریئیکشن آ رہا ہے یہ بھی ثانیہ کو ٹینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ثانیہ کا ولیمہ ہوتا ہے، فنکشن تیار ہوتا ہے، اور سلمان کا یہ خواب تھا کہ میں جو اپنی بیگم کو ایک گاڑی گفٹ دوں گا تاکہ میری بیگم خوش ہو سکے۔ سلمان تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آگے سے شنواز کا جو ایک رویہ طریقہ کار جو ہوتا ہے یہ ایسی گیم ڈالتا ہے جس کے بعد سلمان کا سارا پلان مکمل طور پر فلاپ ہو جاتا ہے، اور یہ گاڑی جو اس نے مکمل طور پر پیک کی ہوئی ہوتی ہے سب کچھ اسے چیر پھاڑ کر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اب ثانیہ تو ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی آئے گا سلمان، آ کر جو مجھے میرا ہاتھ پکڑے گا، بیٹھیں گے، لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے۔ جب فنکشن کو ختم کیا جاتا ہے تو یہ سلمان کی بھابھی کے ساتھ ثانیہ باہر نکلتی ہے، اور جب گاڑی کا یہ رویہ دیکھتی ہے تو یہ پوچھنا شروع کر دیتی ہے، سمجھ تو سب کچھ جاتی ہے۔ تو پھر سلمان کی جو بھابھی ہوتی ہے نا، یہ کھل کر بولنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے ہی سلمان کرتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ پھر سمجھتی ہے، اور اس کے پاس جو چابی ہوتی ہے اس کے سسر نے اسے گاڑی گفٹ دی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ پھر جب روم کے اندر جاتی ہے تو یہ اپنے سسر کو وہ گفٹ گاڑی دے دیتی ہے، یہ چابی اسے واپس کر دیتی ہے کہ بھائی سلمان نے مجھے گفٹ دے دی ہے تو یہ گاڑی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو سسر صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے۔ سسر جو ہوتا ہے نا یہ گاڑی واپس نہیں لیتا، اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہماری بہو ہو اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو وہ آپ کی کیئر کریں، اپنے حساب سے جو وہ آپ کا خیال کریں۔ تو ثانیہ جو یہ سمجھانے کی کوشش تو ضرور کرے گی۔ جو ثانیہ کی ماں ہوتی ہے اسے ثانیہ کو ملنے کے لیے آتی ہے، بیچاری ڈپریشن میں بھی ہوتی ہے، ٹینشن میں بھی ہوتی ہے، تو ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ثانیہ کو کہتی ہے کہ دیکھیں کہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا خود ہی گھر برباد کرتی ہیں، اپنے گھر کو بچاتی ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میں مانتی ہوں کہ مشکلات آپ کے لیے ہوں گی، ٹینشنیں آپ کے لیے ہوں گی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور معاملات کو جو وہ دیکھنے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی آپ کے لیے پریشانی جو وہ نہ بنے، آپ نے اپنے گھر کو حسود میں بچانا ہے۔ اب ثانیہ ایڈجسٹ تو کر رہی ہے سلمان کے ساتھ، اس کی جب ملاقات ہوتی ہے تو ثانیہ جو ہوتی ہے سلمان کے ساتھ بات ضرور کرتی ہے کہ بھائی میں یہاں پر جو وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ آپ کی فیملی کی جو پریشانی میرے اوپر ہے، جو وہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، میری اپنی فیملی کی پریشانی میرے اوپر ہے، سمجھ تک نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تو آگے سے سلمان جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ابھی اور بھی زیادہ چیزیں سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، اور بھی زیادہ آپ کے لیے مشکلات ہیں گی، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر جب یہ بات ثانیہ سنے گی تو یہ سمجھ جائے گی، لیکن سلمان اس کے ساتھ مخلص ہے، سلمان اچھا ہے، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن سلمان کی جو فیملی ہے خاص طور پر سسر، اس کی وجہ سے جو وہ سلمان کو اور ثانیہ کو پریشانی جو ہوگی سے آئے گی۔ ثانیہ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی لوگ کہتے تھے کہ زمانہ بدل گیا، لیکن زمانہ نہیں بدلا، آج بھی سسر اور ساس کے بہو سے بیٹیوں کا جنازہ اٹھتا ہے۔